راکھ کا بدھ، بدھ کا دن اور اس میں راکھ کا استعمال، یہ نام ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے کہ بدھ کے روز جو راکھ کا استعمال کیا جاتا ہے، جو رسم ادا کی جاتی ہے، اسی بنیاد پر اسے راکھ کے بدھ کا نام دے دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں، اس میں دن کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کہ راکھ کی ہے، یعنی کہ راکھ جو استعمال کی جاتی ہے اس خاص رسم کے لیے، جس میں ایک انسان کے ماتھے کے اوپر خدا کا بندہ، خدا کا کاہن صلیب کا نشان بناتا ہے اور قادر مطلق خدا کی زبان مبارک کے الفاظ دہراتا ہے کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ جب ہم لفظ راکھ کی بات کرتے ہیں تو اصل میں یہ کسی چیز کے جل جانے کے بعد جو اس کی چیز باقی رہ جاتی ہے اسے راکھ کا نام دے دیا جاتا ہے، یعنی کسی جلی ہوئی چیز کی خاک۔ اور پھر جب آپ اسی لفظ کو انگلش میں پڑھتے ہیں جسے ایش وینسڈے کہا جاتا ہے، اب جو لفظ ایش ہے انگلش میں، اس کے بارے میں جب اس کا آپ ترجمہ کرتے ہیں یا اس کو سیکھتے ہیں یا اس کے مطلب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاؤڈر آفٹر برننگ، یعنی کسی بھی چیز کے جل جانے کے بعد جو چیز باقی بچتی ہے، جو پاؤڈر سا بچ جاتا ہے، اسے راکھ کا نام یا ایش کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک بے وقت چیز کو راکھ یا پھر اسے خاک کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم اس کے معنوں پر غور کرتے ہیں یا جب آپ اس کے استعمال پر غور کرتے ہیں، اور بالخصوص جب آپ اسی بات کو لے کر خدا کے پاک کلام کی طرف جاتے ہیں، تو اصل میں جو راکھ کا استعمال ہے یہ ماتم کرتے وقت، سوگ مناتے وقت اور توبہ کرتے وقت اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اور اصل میں اس کو استعمال کرنے کے لیے یا کرنے کے بعد انسان یہ محسوس کرتا یا اپنے آپ میں اس بات کا اظہار کرتا کہ میں فانی ہوں، میں بے قیمت ہوں، میں بالکل ایک ادنا سی چیز ہوں اور میری کوئی حیثیت یا میری کوئی ویلیو یا میری کوئی قدر یا قیمت نہیں ہے۔ اس بات کی علامت کے طور پر انسان اس راکھ کا اور خاک کا استعمال نہ صرف دنیا کی تاریخ میں کرتے آئے ہیں بلکہ خاص طور پر کتاب مقدس کے زمانے میں ہمیں اس کا بکثرت استعمال نظر آتا ہے۔ اور جب بھی انسان اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے تو وہ اسی قسم کے الفاظ ہمیں دہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب آپ پیدائش کی کتاب کے 18ویں باب کی 27ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا کا بندہ مقدس ابراہم جب وہ سدوم اور عمورہ کے معاملے میں قادر مطلق خدا کے ساتھ ہم کلام ہے، تو وہاں پر خدا کے بندے نے اس بات کا اپنے خدا کے سامنے اقرار کیا کہ میں خاک اور راکھ ہوں۔ پھر جب ہم مقدس ایوب کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کے 42ویں باب کی 6 آیت میں بھی مقدس ایوب نے بھی یہ الفاظ دہرائے کہ میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر جب آپ آستر کی کتاب کو پڑھتے ہیں اس کے 4 باب کی 1 آیت میں جب مردگی تک یہ بات پہنچی کہ حامان نے ایک ایسا قانون پاس کروا لیا ہے کہ سارے کے سارے یہودیوں کو یعنی کہ اس کی قوم کو مار دیا جائے گا، تو انتہائی غم کی حالت میں اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، اس نے ٹاٹ پہنا اور اپنے سر کے اوپر راکھ ڈالی۔ اور پھر جب یہی بات دوسرے یہودیوں تک بھی پہنچی تو آستر کی کتاب کے 4 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ بہت سے اور لوگ بھی انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کام کیا، انہوں نے بھی ٹاٹ پہنے اور وہ راکھ میں بیٹھ گئے، یعنی کہ انتہائی غم کا وہ اظہار کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد ہمیں مقدس دانییل کے صحیفے میں بھی کچھ ایسا ہی لکھا ہوا ملتا ہے کہ خدا کا بندہ مقدس دانییل اس کا 9واں باب اپنی کتاب کے 9ویں باب کی 3 آیت میں لکھتا ہے کہ وہ بھی ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک پر بیٹھ کر اپنے خدا کا طالب ہوا۔ پھر ایک جو مشہور واقعہ اکثر روزوں کے اوقات میں ہم سنتے ہیں نینوا کے لوگوں کے بارے میں کہ جب نینوا میں خدا کے بندے مقدس یونا نے منادی کی، خدا کا پاک کلام لوگوں تک پہنچایا، تو سب سے پہلے جو بادشاہ ہے، ہم جب اس کی حالت پر غور کرتے ہیں، جب اس تک خدا کا پاک کلام پہنچا
تو اس نے اپنا شاہی لباس ایک طرف رکھا اور اس نے اپنا شاہی لباس اتار کر اس نے ٹاٹ اوڑھا اور وہ راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور پھر جب ہم نئے عہد نامے کی طرف جاتے ہیں تو مقدس متی رسول کے انجیلی بیان کے 11ویں باب کی 21ویں آیت میں بھی خداوند یسوع مسیح نے ٹاٹ اوڑھنے اور خاک میں بیٹھنے اور توبہ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راکھ کا لفظ ہے یا جو خاک کا لفظ ہے، سب سے پہلی بات یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، تیری کوئی حیثیت یا تیری کوئی ویلیو نہیں ہے، تو ایک بے قدر سی اور ایک ادنا سی چیز ہے، سب سے پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ علامت ہے توبہ کرنے کی، مان لینے کی کہ واقعی میں یہی ہوں، واقعی میری کوئی حیثیت یا میری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور جب ہم اپنی حیثیت کو اور اپنی ویلیو کو ایک انسان سمجھ جاتا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب انسان کے اندر گناہ پایا جاتا ہے تو انسان کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک انا موجود ہوتی ہے، اور یاد رکھیں یہی انا انسان کو نیچا ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ یہی ایک انا ہے جو انسان کو توبہ کی طرف جانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی ایک آپ کی یاد رکھیں انا ہے جو آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ توبہ کرنے کی بجائے، آپ خاک اور راکھ بننے کی بجائے، آپ اپنی حیثیت کو پہچاننے کی بجائے آپ اپنے اندر انا رکھتے ہیں، اور ہاں جی میں کیوں یہ کروں، میں تو یہ ہوں جناب، میرے پاس بڑا عہدہ ہے، میرے پاس بڑی دولت ہے، میری تو بڑی حیثیت ہے، میں تو اتنا بڑا شخص ہوں، اب میں کیسے خاک میں بیٹھوں، میں کیسے راکھ میں بیٹھوں۔ یاد رکھیں آپ کی جو انا ہے یہ آپ کے اس حیثیت کو پہچاننے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جب ہم گناہ کی بات کرتے ہیں، گناہ کے لیے جو انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے سن، جس کی جو سپیلنگ ہے وہ آپ کرتے ہیں SIN۔ اب جب آپ SIN کی بات کرتے ہیں، یہ چونکہ اس کا ترجمہ گناہ کیا جاتا ہے، 3 سپیلنگ ہے، ایک S ہے، I ہے اور N ہے۔ درمیان والا جو لفظ I ہے نا، I کا مطلب ہے میں، اور یاد رکھیں جب آپ اس I کو وہاں سے ختم کر دیتے ہیں، وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے جی چونکہ میں بے ویلیو شخص ہوں، میری کوئی حیثیت یا میری کوئی ویلیو نہیں ہے، میں تو زیرو ہوں۔ جب آپ اس درمیان میں سے SIN درمیان والے جب آپ I کو مٹا کر وہاں پر زیرو لگا دیتے ہیں نا، دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ اپنی انا کو ختم کرتے ہیں، زیرو بنتے ہیں، خاک اور راکھ بنتے ہیں، تو دراصل اصل میں دیکھیں آپ کی حیثیت کیسے تبدیل ہو جاتی ہے، اور آپ ایک گناہگار سے بیٹا بن جاتے ہیں، ایک بیٹی بن جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اصل میں یہ دن آپ کو اسی طرف لے کر آتا ہے کہ آپ ایک گناہگار نہ بنیں، اپنی حیثیت کو، اپنی ویلیو کو پہچانیں کہ اگر آدم سے مخاطب ہو کر خدا نے اس وقت یہ بات کہی کہ تو خاک ہے، تو راکھ ہے اور راکھ میں لوٹ جائے گا، یہی تیری حیثیت ہے، یہی تیری ویلیو ہے۔ اگر آج کی دنیا میں آج کے لوگ، اور بالخصوص ایماندار جو لوگ جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، اگر آج وہ لوگ اپنی حیثیت کو جانیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں اور اپنے آپ کو زیرو بنائیں، اور یاد رکھیں یہ اصل میں اپنے آپ کو زیرو بنانا نہیں ہے، دنیا کی نظر میں آپ زیرو ہو سکتے ہیں، لیکن قادر مطلق خدا کی نظر میں اور کتاب مقدس کی تعلیم کے مطابق پھر آپ اپنے خدا کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور یہی خدا کی پاک مرضی ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے اسی راکھ کے حوالے سے، جب ہم اس کو عبرانی زبان میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، چونکہ انگلش میں لفظ ایش استعمال ہوتا ہے جس کا ترجمہ راکھ اور خاک کیا جاتا ہے، سو یہی لفظ ایش جب آپ ASH جب آپ اس کو عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں تو جو اس کا مطلب عام طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ ہے فائر یا اسٹرانگ، یعنی کہ ایک ایسی چیز جو آگ ہے اور مضبوط بھی ہے، اور یہ مستقل مزاج ہونے کے معنوں میں، یہ جذبے کے معنوں میں، اور یہ طاقت کے معنوں میں بھی یہ لفظ عبرانی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اسی سے لفظ عاشر بھی ہے جو ایک نام ہے، اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ مقدس یعقوب کے ایک بیٹے کا نام عاشر تھا،
اور پھر اسی کے نام سے ایک قبیلہ بھی بنا جسے عاشر کا قبیلہ کہا جاتا ہے، اور یہ بائبل کے زمانے میں بھی ایک مقبول نام تھا، اور اگر آج تک دیکھا جائے تو آج بھی بہت سے جو ایماندار لوگ ہیں وہ اپنے بیٹوں کو عاشر نام دینا پسند کرتے ہیں، چونکہ اس کا مطلب ہے خوش نصیب، اس کا مطلب ہے خوش بخت، اس کا مطلب ہے خوش رہنے والا، کیونکہ عیش کا ایک مطلب انگلش میں اسے ہیپی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ پہلے عیش بنتے ہیں، یعنی کہ خاک بنتے ہیں، راکھ بنتے ہیں، تو یاد رکھیں دراصل آپ کی خوش بختی کا آغاز ہو جاتا ہے، دراصل آپ خوش نصیب بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ بظاہر آپ خاک اور راکھ بنتے ہیں، بظاہر آپ اپنے خدا کی حضوری میں زیرو بنتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اپنی حیثیت کو جانتے اور پہچانتے ہیں، لیکن قادر مطلق خدا آپ کو ایک بیٹے کے طور پر اور آپ کو ایک بیٹی کے طور پر قبول کر لیتا ہے۔ اور جو یاد رکھیں راکھ کا بدھ ہے، اصل میں یہی سبق ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ہم بھی اپنی حیثیت کو جان لیں، ہم بھی اپنی حیثیت کو پہچان لیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میرے اور آپ کے نجات دہندے خداوند یسوع المسیح کی زبان مبارک کے بڑے پیارے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جو اس نے مقدس یوحنا کی انجیل کے 12ویں باب کی 24ویں آیت میں اس نے فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر نہیں جاتا، گر کر مر نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات یاد رکھیں، راکھ کا بدھ ہے، اس میں دن کی حیثیت نہیں ہے، بدھ کی حیثیت نہیں ہے، اصل بات ہے اپنی ذات کو پہچاننے کی، اپنی اس جو آپ کے اندر انا پائی جاتی ہے اس کو ختم کرنے کی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کیونکہ یہی چیز رکاوٹ ہے آپ کے بیٹے اور بیٹی بننے میں۔ اور ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس میں دن کی اہمیت نہیں ہے، اصل بات یہ ہے خدا یہ چاہتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ بدھ کا دن ہو، ضروری نہیں ہے کہ یہ منگل کا دن ہو، ضروری نہیں ہے کہ یہ سوموار کا دن ہو، دن کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہفتے کا کوئی بھی دن۔ یاد رکھیں آپ کے خدا کے دروازے، آپ کے خداوند یسوع مسیح کی باہیں صلیب کے اوپر آپ کے لیے 24 گھنٹے کھلی ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آئیں اس کی حضوری میں آئیں اور اس کی حضوری میں آ کر اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں اور اپنے خداوند سے کہیں کہ اے خداوند میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی ویلیو نہیں ہے، تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے اپنی حضوری میں قبول کر لے۔ وہ یقیناً آپ کو قبول کرے گا اور آپ کو اپنا بیٹا اور اپنی بیٹی تسلیم کر لے گا، اور آپ حقیقی معنوں میں خوش نصیب بن جائیں گے، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔